السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ حامیم السجدہ، آیت نمبر 19 سے 32 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم تو سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تم کو ہلاک کر دیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یعنی ان مشرکین کو یاد دلاؤ جب انہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں پر فرمایا کہ فہم یوزعون روکنے کی دو صورتیں یا وجوہ ہو سکتی ہیں، دو صورتیں یا دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجرموں کی الگ الگ جرائم کے مطابق گروہ بندی کی جائے، دوسری یہ کہ پہلی نسل کو بعد میں آنے والی نسلوں کے آنے تک روک دیا جائے، تاکہ پہلی نسلوں نے جو شرکیہ عقائد اور رسوم چھوڑے اور انہیں بعد والی نسلوں نے تقلید آبا کے طور پر قبول کیا، تو ان بعد میں آنے والی نسلوں کے گناہوں کی سزا کا کچھ حصہ ان پہلی نسلوں پر بھی ڈالا جائے گا جنہوں نے ان شرکی عقائد و رسوم کو رواج دیا تھا یا کسی دوسرے برے کام کی طرح ڈالی تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اچھے یا برے اعمال بجا لاتا ہے، یہی نہیں
کہ کرامن کاتبین اس کے نامہ اعمال میں اس کے سب اعمال و اقوال درج کرتے جاتے ہیں، بلکہ ان اعمال و افعال کے اثرات ان اعضاء پر بھی ثبت ہوتے جاتے ہیں جن کو اس کام کے دوران استعمال کیا گیا ہے۔ جو مجرم اپنے گناہوں کا اور پھر خارجی گواہیوں کا بھی انکار کر دیں گے، ان پر انہی کے اعضاء کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن ذرات سے ہمارا جسم مرکب ہے، انہی ذرات سے ہمارا وہ جسم بھی مرکب ہوگا جو قیامت کے دن ہماری روح کو ملے گا۔ زبان بھی ویسے ہی گوشت اور پٹھوں کا ایک ٹکڑا ہے جیسے دوسرے اعضاء ہیں، اور قوت گویائی میں صرف زبان ہی کام نہیں کرتی بلکہ گلے کی رگیں، جن کی وجہ سے کسی کی آواز سریلی ہوتی ہے، کسی کی کرخت ہوتی ہے، پھر ہونٹ اور تالو وغیرہ سب استعمال میں آتے ہیں، تب جا کر انسان بولتا ہے۔ جسم کے اعضاء کا مواد ایک جیسا ہے، صرف ساخت کا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کی ایسی ساخت بنائی ہے جس سے کوئی جا کر بولنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جو ہستی ان اعضاء کی ساخت اور بالخصوص پہلی بار کی ساخت پر قادر ہے، اس کے لیے بوقت ضرورت کسی دوسرے عضو کی ساخت میں ایسی تبدیلی کر دینا کیا مشکل ہے جس سے وہ بولنے لگے۔ اس طرح جب مجرموں کے دوران جرم میں مستعمل اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی مجرموں کے خلاف ان کے اعضاء ہی جب ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر ان کے لیے انکار کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی۔ اس طرح علی رؤوس الاشہاد ان کا فیصلہ کر کے انہیں سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا جلودکم ولکن ظننتم، یہ بات تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہمارے اپنے اعضاء بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ میرے اعضاء جن کو میں پال اور پوس رہی ہوں، جن پیروں پر میں چلتی ہوں، جن ہاتھوں کو میں استعمال کرتی ہوں، جن آنکھوں سے میں دیکھتی ہوں، اور اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کتنی تڑپ کر ان کا علاج کرتی ہوں، یہ ہمارے خلاف قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، لہٰذا ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ہم کو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ سوچ لیتے تو تم سے گناہ کا سرزد ہونا ہی ناممکن تھا، کیونکہ نہ تم خود اپنے اعضاء سے چھپ سکتے تھے اور نہ ان سے گناہ کو چھپا سکتے تھے، نہ ان کے بغیر گناہ کا کام کر سکتے تھے۔ بات صرف اتنی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعلم کثیرا مما تعملون، بات صرف اتنی نہیں تھی کہ تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے علم کے بھی منکر تھے۔ اگر تمہیں یہ یقین ہوتا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا ہماری باتیں سن رہا ہے، یا ہمارے حالات سے پوری طرح باخبر رہتا ہے، تو بھی تم سے گناہ سرزد ہونے کا امکان نہیں تھا۔ تمہارا اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ایسا یقین انتہائی کمزور تھا کہ وہ تمہارے تمام حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم کعبہ میں 3 آدمی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان تینوں میں سے 2 تو قریشی تھے اور ایک ان کا برادر نسبتی تھا جو ثقفی تھا۔ یہ تینوں خوب موٹے تازے تھے، توندے ان کی یعنی پیٹ جو ہے ان کے نکلے ہوئے تھے، مگر عقل کے سب ہی کچے تھے اور پورے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ دوسرا بولا ہاں، اونچی آواز سے بات کریں تب تو سن لیتا ہے، اور اگر آہستہ آہستہ آواز سے چپ کے بات کریں تو پھر نہیں سنتا۔ تیسرا کہنے لگا اگر وہ اونچی آواز کو سن لیتا ہے تو آہستہ آواز والی بات بھی وہ سن سکتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری۔ فرمایا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، قیامت والے دن ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے اور دوسرے اعضاء ان کے خلاف
ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جنہیں انہوں نے آگے بھیجا تھا یا پیچھے چھوڑا، اور ان میں سے ایک حرف کو بھی چھپایا نہیں جا سکے گا۔ اور جب وہ ان کے چمڑے گواہی دیں گے اور اپنے چمڑے یعنی اپنی جلدوں کو اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، یعنی وہ اپنے اعضاء اور اپنے چمڑوں کو ملامت کریں گے جب وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو ان کے اعضاء انہیں جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی اس کے حکم کی مخالفت نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کے حکم کو ٹالا جا سکتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ حافظ ابو بکر بزار رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور تبسم فرمانے لگے، پھر آپ نے فرمایا الا تسألونی من ای شیء ضحکت، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں روز قیامت بندے کے اپنے رب سے جھگڑنے پر تعجب کر رہا ہوں۔ بندہ کہے گا اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا پھر میں اپنے نفس کے سوا اور کسی چیز کو اپنے خلاف بطور گواہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اور میرے معزز لکھنے والے فرشتے بطور گواہ کافی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بات کئی بار ارشاد فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں بات ہوگی۔ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارے لیے دوری اور پھٹکار ہو، تمہارے لیے تو میں جھگڑا کر رہا تھا۔ اس سے ابو بکر بزار، ابن ابو حاتم اور نیز امام مسلم اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے ابو بردہ سے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ کافر اور منافق کو حساب کے لیے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے عمل کو پیش فرمائے گا تو وہ انکار کر دے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس فرشتے نے میرے ذمے ایسے عمل لکھ دیے ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ فرشتہ کہے گا کیا تو نے فلاں دن فلاں جگہ فلاں عمل نہیں کیا تھا؟ بندہ جواب دے گا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں نے یہ عمل نہیں کیا تھا۔ جب وہ یہ بات کہے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں اس کے اعضاء میں سے سب سے پہلے اس کی دائیں ران جو ہے وہ بات کرے گی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس بات کے خوف سے تو چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جلدیں تمہارے خلاف شہادت دیں گے۔ جب وہ گواہی دینے پر ملامت کریں گے تو ان کے اعضاء اور ان کے چمڑے ان سے کہیں گے کہ جو عمل تم کرتے تھے انہیں ہم سے چھپاتے تو نہیں تھے، بلکہ تم علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ کفر اور اس کی نافرمانی کرتے تھے، اور بزعم خود تمہیں اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ تم یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کو اعمال کو جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ تمہارے ان بہت سارے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا اسی نے تو تم کو ہلاک کر دیا، یعنی اس ظن فاسد نے جو تم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کو جانتا ہی نہیں، تمہیں تمہارے رب کے پاس تباہ اور برباد کر دیا۔ تمہارا اللہ تعالیٰ کے متعلق علم اس قدر کمزور اور مشکوک تھا قسم کا گمان رہا، اس لیے تم نے گناہوں سے بچنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ بات بھی تھی کہ تم نہ روز آخرت کے قائل تھے اور نہ اللہ کے حضور جواب دینے کے تصور سے خائف تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم گناہوں پر دلیر ہوتے گئے اور ساری زندگی ہی گناہوں میں گزار دی۔ اپنے پروردگار سے تمہاری یہی بے یقینی تمہاری ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اس سے واضح طور پر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان جس قسم کی معرفت اپنے پروردگار کی نسبت رکھتا ہے اس طرز اور اسی سانچے میں اس کی پوری زندگی ڈھل جاتی ہے۔
اگر اللہ کی معرفت درست ہوگی تو اس کا طرز عمل پورے کا پورا درست رہے گا اور اس کے نتائج بھی درست نکلیں گے، اور اگر معرفت ہی مشکوک یا غلط ہوگی تو اس کے دنیاوی اور اخروی نتائج بھی ویسے ہی نکلیں گے۔ حدیث قدسی اسی حقیقت کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بخاری، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی اس کا میرے بارے میں معاملہ ہوگا، اور اسی کے گمان کے مطابق میں اس سے سلوک کروں گا۔ اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میری لاش کو جلا کر آدھی راکھ دریا میں پھینک دینا اور آدھی راکھ جو ہے ہوا میں بکھیر دینا۔ اللہ کی قسم اگر اس نے مجھے پکڑ لیا، یعنی اللہ نے مجھے پکڑ لیا، تو مجھے ایسی سزا دے گا جو سارے جہانوں میں کسی دوسرے کو نہ دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دریا اور ہوا کو حکم دیا اور اس کے تمام اجزاء اکٹھے کر لیے، تمام راکھ کو اکٹھا کر لیا، پھر اسے اپنے پاس حاضر کر کے پوچھا تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ اپنی لاش کو جلانے کا اور اس کی راکھ کو بکھیرنے کا حکم کیوں کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا اے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اللہ نے اس کو بخش دیا، بخاری۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ فرمایا اگر وہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، یعنی خواہ وہ صبر کریں یا نہ کریں ان کا ٹھکانہ بہرحال دوزخ ہی ہے جس سے وہ کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے، اور اگر وہ چاہیں کہ توبہ کریں اور عذر پیش کریں تو ان کے پاس عذر نہیں ہوں گے اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ یہاں پر یستعتبو کا مادہ عتب ہے، اور عتب کے یا عتاب کے معنی ناراضگی دور کرنے کے لیے میٹھے انداز میں خفگی کا اظہار کرنا ہے، جیسے ایسی میٹھی میٹھی سرزنش اور ملامت جس کا مقصد بالآخر رضامند ہونا اور مان جانا ہو۔ استعتبا اس کے معنی کسی روٹھے ہوئے کو منا لینا، اور اعتب کے معنی سبب ناراضگی کو دور کرنا ہے۔ اس لحاظ سے اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک تو وہی ہے جو ترجمے سے ظاہر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں تو ان کی یہ خواہش تسلیم نہیں کی جائے گی، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ خوشامد یا منت سماجت کر کے منانا چاہیں، جیسا کہ دنیا میں اس طرح بھی کام چل جاتا ہے، کسی بڑے کی منت سماجت کر کے اس کو منا لیا جاتا ہے، اگر وہ یہ کام بھی کرنا چاہیں تو ان کی اس خوشامد یا منت سماجت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، نہ فرشتوں پر نہ اللہ پر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا
لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، اور ہم نے ان کے کچھ برے ہم نشین مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما بنا کر ان کو دکھائے۔ آخرکار ان پر بھی اللہ کے عذاب کی وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں پر پوری ہو چکی تھی۔ بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو اور جب پڑھا جائے تو شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کر دیں، پاؤں تلے رون دیں تاکہ وہ انتہائی پست لوگوں میں سے ہوں۔ قرنا قرین کی جمع ہے جس کا معنی ہم عمر ساتھی ہے، جو بہادری، قوت اور دیگر اوصاف میں اس کا ہمسر ہو۔ ہمجولی اور اس لفظ کا استعمال برے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کو بھول کر بد اعمالیوں میں لگے رہتے ہیں تو ان کا ساتھی بھی انہی کی قسم کے شیطان سیرت ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھی بھی، ان کے دوست بھی، ان کا قرین بھی انہی کی قسم کے شیطان سیرت ہوتا ہے جو اس کے ہر برے عمل پر اسے شاباش اور دادے تحسین ہی دیے جاتے ہیں۔ مثلا چوروں یا ڈاکوؤں کے گروہ میں سے اگر ایک شخص اپنی چوری یا ڈاکے کی داستان سنائے گا تو دوسرے ساتھی اس کے اس کارنامے کو بہادری پر محمول کر کے فخریہ انداز میں اس کی داستان سنیں اور سنائیں گے۔ ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ وہ لوگوں کے اموال چوری کر کے اموال غصب کر کے کتنے بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ برے اور بد کردار آدمیوں کو ان جیسے ہی دوست اچھے لگتے ہیں، اور کسی بد کردار آدمی کی کسی نیک فطرت آدمی سے دوستی اگر ہو بھی جائے تو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گی۔ اسی طرح نیک لوگوں کے دوست بھی ہمیشہ نیک لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ نیک سیرت انسان سے کسی بد کردار کی دوستی کبھی نبھ نہیں سکتی۔ لہذا بعض آدمیوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی خود تو اچھا تھا مگر اسے ساتھی جو تھے وہ برے مل گئے۔ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر وہ فی الواقع اچھا تھا، حقیقت میں وہ اچھا تھا، تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو وہ دوسروں کو بھی اچھا بنا لیتا اور یا پھر ان سے الگ ہو جاتا، اور اگر اس نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو پھر بتائیے کہ وہ اچھا کیسے ہوا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه۔ جو شخص بھی قرآن سنتا تھا تو قرآن کی بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی، اور یہی بلا کی تاثیر قرآن کا اعجاز تھا جس سے قریش مکہ سخت خائف رہتے تھے، اور قرآن سے متعلق انہوں نے 3 طرح کے اقدام کیے تھے تاکہ اس کی آواز کو دبایا جا سکے۔ ان میں سے پہلا اقدام تو مسلمانوں پر پابندی تھی کہ وہ قرآن کو اونچی آواز سے نہ پڑھا کریں، کیونکہ اس طرح ان کی عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی جرم کی پاداش میں خود نبی علیہ السلام پر کئی بار حملے ہوئے اور مسلمانوں کی بھی پٹائی ہوئی۔ اسی جرم کی پاداش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، اور آپ ہجرت کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ برق غمات کے مقام پر پہنچے تھے کہ قبیلہ قارہ کا سردار ابن دغنہ انہیں اپنی پناہ میں لے کر واپس مکہ لے آیا۔ سرداران قریش نے اس پناہ کو صرف اس شرط پر منظور کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی ابو بکر قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھا کریں گے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ دیر اس شرط پر قائم نہیں رہ سکے، تو قریشی سرداروں نے ابن دغنہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر انہیں اپنا عہد یاد دلایا اور کہا کہ اگر تم برسر عام قرآن بلند آواز سے پڑھنا نہیں چھوڑو گے
میں تمہاری پناہ سے دست بردار ہوتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو اور میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ بخاری۔ ان کا دوسرا اقدام یہ تھا کہ ان سرداروں نے آپس میں بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ عمدن جان بوجھ کر قرآن نہیں سنا کریں گے، اور یہ ایسی پابندی تھی جسے یہ پابندی لگانے والے سردار خود بھی نبھا نہ سکے، کیونکہ وہ ان کے کان اور ان کے دل قرآن کی بلا کی تاثیر سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور 3 قریشی سردار ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سن رہے تھے۔ بعد میں یہ راز فاش ہو گیا تو ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے بجائے ابو جہل نے بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا کہ ہم یعنی بنو مخزوم اور بنو عبد مناف سب باتوں میں ہمسر تھے، اب ہم ان کے نبی کو تسلیم کر کے ان کی برتری کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ گویا اس کا صحیح جواب کو گول کر جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں محض قبائلی رقابت اور تکبر اس کے آڑے آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ذلك جزاء اعداء اللہ النار لهم فیها دار الخلد۔ ایسے لوگ صرف منکر حق ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے سب کے پکے دشمن ہوتے ہیں، پھر اللہ انہیں سزا دینے میں کیوں کمی کرے گا؟ فرمایا وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ یہاں جنوں سے مراد شیطان ہیں، یعنی بد کردار جن جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کافر جب اپنا انجام دیکھیں گے تو انہیں اپنے وہ قائد، وہ سیاسی لیڈر، وہ مذہبی پیشوا، وہ مولانا یاد آئیں گے جن کے پیچھے لگ کر یہ گمراہ ہوئے تھے۔ وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ آج وہ قائد ہمیں دکھا دے تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر کچھ تو انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم بھی رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کھاؤ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بڑے بخشنہار نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر قائم رہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہوئے انہوں نے اسی طرح عمل کیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس اس آیت کریمہ کو کہتے ہیں ابن جریر نے سعید بن عمران سے روایت کی کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اس آیت کریمہ کو پڑھا ان الذین قالوا، تو انہوں نے فرمایا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تمہیں اس آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ گناہوں سے رکے رہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس آیت کریمہ کو صحیح جگہ پر محمول نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ پھر اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر انہوں نے ذات پاک کے سوا کسی اور معبود کی طرف التفات نہیں کیا۔ مجاہد، اکرمہ اور کئی ایک اہل علم نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ یہ ایک ایسا جامع جملہ ہے جس میں ثم استقاموا، یہ ایک ایسا جامع جملہ ہے جس میں شریعت کی ساری تعلیم سمٹ کر آ گئی ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق ایک ہی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بعد مجھے کسی دوسرے سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یعنی جن لوگوں نے دل و جان سے توحید باری تعالیٰ کا اقرار کیا، پھر ہمیشہ ہمیشہ اپنے اس قول و قرار کو پوری دیانتداری اور راست بازی سے نبھایا، پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو نبھایا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا، نہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہے، جو کچھ زبان سے کہا تھا اس کے تقاضوں کو اعتقاداً اور عملاً پورا کیا، جو عمل کیا خالص اس رب العالمین کی خوشنودی اور اسی کی شکر گزاری کے لیے کیا، اپنے رب کے مقرر کردہ حقوق و فرائض کو سمجھا اور ادا بھی کیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری دینے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہر افاق اور اسیم پر شیطان نازل ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں القاء کرتے اور وسوسے ڈالتے ہیں، ہر افاق اور ہر بہتان باندھنے والے اور گناہ گار پر جس طریقے سے شیطان نازل ہوتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں القاء کریں اور وسوسے ڈالیں اور ان کو بہکائیں، اسی طرح اللہ کے دین پر ڈٹ جانے والوں اور مشکلات کے دور میں صبر و استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ فرشتوں کے نزول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ محسوس ہوں۔ فرشتے میدان بدر میں نازل ہوئے تھے اور ان کے نزول کا مقصد بھی یہی مذکور ہے کہ ان کے نزول سے مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس بندھائی جائے، مگر وہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی نظر نہیں آتے تھے، اور جب تک یہ مادی زندگی ختم نہیں ہو جاتی اور مادیت کے پردے چاک نہیں ہو جاتے تب تک فرشتوں کا نزول اسی صورت میں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ البتہ مرنے کے ساتھ ہی جب یہ پردے اور حجاب اٹھ جائیں گے تو موت کے وقت پھر قبر میں، پھر قیامت میں ہر جگہ فرشتے انسانوں کو یقیناً نظر آئیں گے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے جب ایمان پر ڈٹ جانے والوں پر نازل ہوتے ہیں تو انہیں یہ تلقین کرتے ہیں یا ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ باطل کی طاقتیں خواہ کتنی ہی چیرہ دست ہوں، کتنی ہی زبردست ہوں، ان سے خوف زدہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور حق پرستی کی وجہ سے جو مظالم تم پر ڈھائے جا رہے ہیں ان پر رنج مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی سب نعمتیں ہیچ ہیں۔ اور موت کے وقت بھی فرشتے ہر مومن سے یہی کلمات کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ مجاہد صدی اور زید بن اسلم اور ان کے بیٹے عبد الرحمن نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت اتریں گے اور وہ کہیں گے اللہ تخافوا، کہ تم خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور تم غم مت کھاؤ اس اولاد، اہل و مال اور قرض کی وجہ سے جسے تم دنیا میں چھوڑ آئے ہو، کیونکہ اس میں تمہارے نائب ہم ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوشی مناؤ۔ فرشتے انہیں شر کے ختم ہو جانے اور خیر کے حاصل ہو جانے کی خوشخبری سناتے ہیں، جیسا کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے الملائکۃ قالوا اخرجی ایتها النفس الطیبہ
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب كنت تعمرين اخرجي إلى روح وريحان ورب غیر غضبان. اللہ اکبر. فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی اور اسے آباد کی ہوئی تھی، راحت و رحمت، رزق و خوشبو اور ایسے رب کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے، جو خوش ہے تجھ سے، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پر فرشتے اس وقت نازل ہوں گے جب یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے. زید بن اسلم نے کہا ہے کہ فرشتے اسے موت کے وقت اور قبر میں خوشخبری سناتے ہیں اور بعث کے وقت بھی خوشخبری سنائیں گے. اسے امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے. یہ قول بہت اچھا اور تمام اقوال کا جامع قول ہے، اور امر واقع بھی یہی ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو ان تینوں مقامات پر بشارت دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں. یعنی بوقت موت فرشتے مومنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تمہارے دوست تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم تمہیں راہ راست پر رکھتے، اچھے کاموں کی ترغیب دیتے اور تمہاری حفاظت کرتے تھے. اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. قبروں اور نفخہ صور کی وحشت کے وقت تمہیں مانوس رکھیں گے اور قبروں سے اٹھنے کے وقت ہم تمہیں پرامن رکھیں گے، تمہیں پل صراط عبور کرا دیں گے اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں پہنچا دیں گے. اللہم اجعلنا منہم. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے وہی ہے جو تمہارا جی چاہے گا. یعنی جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تمہارے جی میں تمہارا جی چاہے گا اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو بھی کچھ تم طلب کرو گے، جو چیز بھی طلب کرو گے وہ موجود ہوگی اور تمہاری طلب و خواہش کے مطابق تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی. نزلا من غفور الرحیم، یہ نہایت بخشنے والے خوب مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. یعنی یہ اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ضیافت، عطیہ اور انعام ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا، تم پر رحم فرمانے والا اور بخشش، سترپوشی، رحمت اور شفقت فرمانے والا ہے.